دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دو الفاظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک دین اور دوسرے شریعت۔ لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہے اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، لیکن اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی مولانا بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڈمٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں بہت سادہ الفاظ میں ان کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی زیر دستی، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا و سزا کے ہے۔ قرآن شریف میں لفظ دین انہی تین معنی میں آیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی خدا کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابعدار بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا و سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے، کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اس دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ و مالک، اصلی جزا و سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی اور اس کا حکم مانا، اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے۔ نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی غلامی و بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا و سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک و حاکم مانے گا، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول نہیں کرنے والا۔ اس لیے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انسان کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اس کا فرض تو یہ ہے کہ سب سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین، اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کر دے اور یکسو ہو کر صرف اس کی بندگی کرے اور صرف اس کے حساب سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یعنی کیا انسان خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلامی اور فرما برداری کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب و کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ کیا انسان زمین و آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کا علم دے کر اسی لیے بھیجا کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی کو ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار و مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی واویلا مچائے اور کتنی ہی ناک بھون چڑھائے۔ اس تشریح سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین کے کیا معنی ہے۔ نمبر 1، خدا کو آقا اور مالک و حاکم ماننا۔ نمبر 2، خدا ہی کی غلامی، بندگی اور تابعداری کرنا۔ نمبر 3، اور خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا، اس کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پہنچتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین میں داخل ہے، جیسا کہ فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی یا بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئے تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا، ان کے مطابق اپنے اعمال درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو وہ اس کی فرما برداری صرف اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام آئے ان کی اطاعت کرے۔ اسی کا نام دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا شریعت کسے کہتے ہیں۔ شریعت کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ جب تم نے خدا کو حاکم مان لیا اور اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہے اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم جس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی فرما برداری میں جس راستے پر چلنا ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ یہ طریقہ اور راستہ بھی خدا اپنے رسول ہی کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وہی ہے جو سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقوی کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات یوں انجام دینے چاہیے اور زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ ایک تھا، ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہو گئیں، بہت سی بدلی گئیں اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت شعیب اور صالح علیہ السلام کا تھا اور حضرت ہود علیہ السلام کا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ، حلال و حرام کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح اور طلاق اور وراثت کے قانون ہر شریعت میں اور دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ کے پیرو بھی اور ہم بھی۔ اس لیے دین سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ان شریعتوں کے فرق کی کیا نوعیت ہے؟ اس فرق کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں۔ جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا تو وہ نافرمان ہے اور نوکری کے دائرے سے خارج ہے، اور جو لوگ اس کو آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے زمرے میں داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوں تو اس سے نوکر ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا ہے اور دوسرے کو دوسرا طریقہ، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں۔ اس طرح اگر آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اسی کا منشا کچھ سمجھتا ہو اور دوسرا کچھ اور دونوں ہی اپنے سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو نوکری میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو اور دوسرے نے صحیح سمجھا ہو، لیکن جب تک اطاعت سے کسی نے انکار نہ کیا، کسی کو کسی سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ تو نافرمان ہے یا تجھے آقا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا۔ اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیج رہا۔ کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا اور کسی کو دوسرا طریقہ۔ ان سب طریقوں کے مطابق جن جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی وہ سب مسلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ آپ پچھلے طریقوں کو ہم منسوخ کرتے ہیں۔ آئندہ سے جس کو ہماری نوکری کرنی ہو وہ اس طریقے پر نوکری کرے جو اب ہم نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقوں پر نوکری کرنے کا حق باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پر چل رہا ہے تو دراصل آقا کا حکم نہیں مانتا بلکہ اپنے دل کا کہا مان رہا ہے، اس لیے وہ نوکری سے خارج ہے، یعنی مذہب کی زبان میں کافر ہو گیا ہے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ دین اور شریعت کا فرق نہ سمجھنے سے کیا ہوگا، اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فرق کو نہ سمجھنے سے کتنی خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پیرو ہیں، مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا۔
اپنی جماعتیں الگ کر لی، اپنی مسجدیں الگ کر لی، ایک دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں کو بھی یہ سمجھ زبردستی تسلیم کرائے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط ہو۔ میں بھی ایک طریقے کا پیرو ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے ان کو سمجھاؤں، اور جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کروں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہو جانا دوسری بات ہے۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے، مگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہے، ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول اور ربط و ضبط بند کر دیتے ہیں، اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فرقہ بندی کے کیسے کیسے نقصانات ہیں۔ اس فرقہ بندی نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہے، کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان اگر ایک ہوتے، واقع اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو نیچا دکھا سکے۔ مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں کو اتنے ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی اور ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ بلکہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں جہاں ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار تک کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس ہی میں کٹ مرو۔ تو اب اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتھوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیے، ایک امت بن جائیے۔ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکے۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ نے صرف ایک امت پیدا کی ہے اور وہ امت مسلمہ ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، والسلام۔